اس کے بعد ہمارے پاس قانون شہادت آرڈر 1984 کا آرٹیکل نمبر 26 آ جاتا ہے. تو ہم ڈائریکٹ سے اسٹڈی کرتے ہیں آرٹیکل نمبر 26 قانون شہادت آرڈر 1984 کیا کہتی ہے فیکٹس ریلیونٹ. آرٹیکل 26 فیکٹس ریلیونٹ واقعات متعلقہ when رائٹ جب حق اور کسٹم یا رواج از ان کوشچن متنازع ہوں یا سوال میں ہوں. فیکٹس ریلیونٹ واقعات متعلقہ ہیں when رائٹ اور کسٹم جب حق یا رواج از ان کوشچن متنازع ہیں. اب کون سے والے اس کی بات ہو رہی ہے. کہتا ہے where جہاں پر the question is سوال یہ ہو to the existence وجود کے بارے میں of any right حق کے بارے میں اور کسٹم یا رواج کے بارے میں the following facts تو حسب ذیل واقعات سے ریلیونٹ متعلقہ ہیں. کون سے وہ ہم نیچے پڑھتے ہیں. اس کی سیکشن اے ہے کیا کہتی ہے any transaction کوئی معاملہ by which the right or custom in question by which جس سے the right اور custom حق یا رواج in question متنازع ہو was created پیدا ہوا تھا claimed دعویٰ کیا گیا تھا modified ترمیم کی گئی تھی recognized تسلیم کیا گیا تھا asserted اظہار کیا گیا تھا اور denied یا انکار کیا گیا تھا اور which was یا جو تھا inconsistent غیر مطابق with its existence اس کے وجود کے بارے میں. یعنی کوئی ایسا معاملہ جو حق یا رواج کے متعلق ہو کہ یہاں پر اس کا حق یا یہ رواج ہے یا نہیں تو اس کے بارے میں متعلقہ کیا کیا ہوگا. ہر وہ چیز متعلقہ ہوگی جس میں یہ حق یا رواج جس میں پیدا ہوا تھا اس کا دعویٰ کیا گیا تھا اس میں ترمیم کی گئی تھی ریکگنائز کیا گیا تھا asserted کیا گیا تھا ڈینائڈ کیا گیا تھا. ٹھیک ہے تو ان سب چیزوں کو دیکھ کے پھر فیصلہ کیا جائے گا کہ واقع ہی اس کا حق ہے یا یہ رواج موجود ہے یا نہیں موجود ہے. تو یا یہ حق موجود ہے یا نہیں موجود ہے ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد فیصلہ کیا جائے گا. تو اس لحاظ سے یہ متعلقہ ہو جاتے ہیں ایسے واقعات جو واقعات ثابت کریں کہ یہ اس کا حق ہے یا یہ رواج موجود ہے یا اس کا یہ حق موجود ہے. تو اس حوالے سے یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں متعلقہ ہوں گی یہ واقعات متعلقہ ہوں گے. کون سے واقعات میں دوبارہ آپ کو ایک دفعہ اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ جب سوال یہ ہے امر تحقیق طلب یہ ہے کہ فلاں چیز میرا رائٹ بنتا ہے کہ نہیں یا فلاں رواج موجود ہے یا نہیں تو اس کے بارے میں تحقیق ان امر سے کی جائے گی کہ آیا یہ معاملات ہیں یا نہیں. کون سے معاملات واز کریٹڈ کہ ایسا حق پیدا ہوا تھا کلیمڈ یا میں نے اس کا دعویٰ کیا تھا ماڈیفائڈ اس میں کوئی ترمیم کی گئی تھی ریکگنائزڈ اس کو تسلیم بھی کیا گیا تھا. ٹھیک ہے asserted اظہار کیا گیا تھا denied یا اس سے انکار کیا گیا تھا اور which was inconsistent یا کہ یہ غیر مطابق تھا with its existence اس کے وجود کے بارے میں. تو یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ متعلقہ ہو جاتی ہیں یہ جاننے کے لیے کہ یہ حق یا رواج موجود ہے یا نہیں یا یہ اس کا حق بنتا ہے یا نہیں. یہ ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی متعلقہ ہو جائیں گی. بی کیا کہتا ہے پرٹیکولر انسٹنسز وہ خاص نظائر ان وچ جن میں دا رائٹ اور کسٹم حق یا رواج واز کلیمڈ دعویٰ کیا گیا تھا ریکگنائزڈ تسلیم کیا گیا تھا اور ایکسرسائز یا استعمال کیا گیا تھا اور ان وچ یا جن میں اٹس ایکسرسائز واز ڈسپیوٹڈ اس کو استعمال کرنا کیا تھا وجہ جھگڑے کی وجہ تھی یا اس پر اعتراضات تھے. asserted اظہار کیا گیا تھا اور departed from یا اس سے انحراف کیا گیا تھا. کہتا ہے وہ خاص نظائر بھی متعلقہ ہوں گے. کون سے خاص نظائر جن میں اس حق کے ہونے یا نہ ہونے یعنی اس کے وجود کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں بیان کیا گیا ہو یا اس کو استعمال کرنے کے بارے میں بیان کیا گیا ہو یا اس کے استعمال کرنے سے روکنے کے بارے میں بیان کیا گیا ہو. یہ تمام خاص نظائر کو دیکھا جائے گا. اس وجہ سے یہ نظائر کسی حق یا رواج کے بارے میں رائے قائم کرنے کے لیے متعلقہ ہوں گے. اس کا کنسپٹ کلیئر کرنے کے لیے اس کے السٹریشنز دے رہا ہے وہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمارا بھی کنسپٹ اس کے بارے میں کلیئر ہو جائے. کہتا ہے کویسچن از سوال یہ ہے
whether آیا A has a right to a fishery, A کے پاس حق ہے ماہی گاہ کا. A deed ایک دستاویز conferring عطا کر رہی ہے the fishery ماہی گاہ کو on A's ancestors الف کے آباء و اجداد کو. A mortgage رہن رکھا گیا آف دا فشری ماہی گاہ کو بائی A's فادر A کے والد کی طرف سے. A subsequent بعد ازاں گرانٹ آف دا فشری ماہی گاہ کو عطا کر دیا گیا, گرانٹ عطا کر دیا گیا آف دا فشری ماہی گاہ کو بائی A's فادر A کے والد کی طرف سے ود مارٹیج کس کے لیے, رہن کے لیے. پرٹیکولر انسٹنسز وہ خاص مثالیں ان وچ جن میں A's فادر ایکسرسائز جس میں A کے والد نے استعمال کیا تھا دا رائٹ اپنے حق کو, اور ان وچ یا جن میں دا ایکسرسائز آف دا رائٹ کے استعمال کرنے کا یہ جو حق ہے واز اسٹاپڈ روک دیا گیا بائی A's نیبر A کے ہمسایوں کی طرف سے. آر ریلیونٹ فیکٹ واقعات متعلقہ ہیں. یعنی بات وہی ہے, اس میں حق بھی آ گیا, اس میں رواج بھی آ گیا, ٹھیک ہے, کہ اس کے پاس یہ حق تھا کہ ماہی گاہ اس کی ہے. اب یہ کیسے ثابت ہو رہا ہے, اس کے بارے میں ایک ڈیڈ موجود تھی, ٹھیک ہے. اب وہ عطا کر رہی تھی اس کے آباء و اجداد کو, علی کے آباء و اجداد کو یہ ماہی گاہ عطا کر رہی تھی. اب ماہی گاہ جو ہے علی کے باپ کی طرف سے کسی کو رہن کر دی گئی. اب رہن کے بعد اس نے اس کا جو منافی تھا اس کا جو بدل تھا وہ عطا کر کے اس کو واپس لے لیا. اب اس میں یہ چیز بھی آ جاتی ہے کہ جب علی کا باپ اس فشری کو استعمال کر رہا تھا تو استعمال کے دوران جو نیبرز ہیں وہ کیا کہتے تھے کہ استعمال کرنا اس کا حق ہے, کہ یا انہوں نے اس حق سے اس کو روک دیا تھا کہ نہیں بھائی یہ اس کا حق نہیں ہے, اس کو سٹاپ کر دیا تھا. یعنی ایسے واقعات جو کسی حق یا کسی رواج کے ہونے کے بارے میں یا نہ ہونے کے بارے میں, اس کے وجود کے بارے میں یا اس کے غیر موجود کے بارے میں ہمیں بتائیں, وہ واقعات کیا ہیں, متعلقہ ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے جی یہ کلیئر ہو گئی 26. اس کے بعد آ گیا ہمارے پاس آرٹیکل نمبر 27. آرٹیکل نمبر 27 کیا کہتا ہے؟ آرٹیکل نمبر 27 کہتا ہے فیکٹس واقعات شوئنگ جو دکھاتے ہیں ایگزسٹنس وجود کو آف اسٹیٹ آف مائنڈ ذہنی حالت کو, اور یا آف باڈی جسمانی کو, اور باڈیلی فیلنگ یا احساسات جسمانی کو, وہ واقعات جن سے حالت ذہنی یا جسمانی یا احساس جسمانی کا وجود ظاہر ہوتا ہو. ٹھیک ہے. کیا اب اس بارے میں وہ کہہ رہی ہے آرٹیکل نمبر 27. آرٹیکل نمبر 27 کہہ رہی ہے فیکٹس شوئنگ واقعات دکھاتے ہوں دا ایگزسٹنس وجود کو آف اینی اسٹیٹ آف مائنڈ جسمانی ذہنی کیفیت کو, سچ ایز انٹینشن مثلاً ارادہ, انٹینشن ارادہ, نالج علم, گڈ فیتھ نیک نیتی, نیگلیجنس غفلت, ریشنس عاقبت اندیشی, ال ول عداوت یا دشمنی, اور گڈ ول یا دوستی, ٹو وارڈز درمیان اینی پرٹیکولر پرسن کسی خاص شخص کی نسبت, اور شوئنگ یا ظاہر کریں دی ایگزسٹنس وجود کو آف اینی اسٹیٹ آف باڈی حالت جسمانی کو, اور باڈیلی فیلنگ یا احساسات جسمانی کو. اور ریلیونٹ کیا ہیں, وہ سب متعلقہ ہیں. when the existence of any such state, when جب the existence وجود ہو of any such state of mind کسی مذکورہ حالت ذہنی کا, اور باڈیلی فیلنگ یا احساس جسمانی کا, is in issue اور relevant یا متعلقہ واقعہ ہے واقعہ حقیقت طلب سے. یعنی اس نے کیا بات کی ہے, اس نے کہا ہے وہ واقعات جن سے کسی حالت ذہنی مثلاً ارادہ, ٹھیک ہے, ارادہ, علم, نیک نیتی, غفلت, ناعاقبت اندیشی, کسی خاص شخص کی نسبت, دشمنی یا دوستی کا وجود ظاہر ہو, یا جن سے کسی حالت جسمانی یا احساس جسمانی کا وجود ظاہر ہو. ٹھیک ہے. اس صورت میں واقعات متعلقہ ہیں جب کسی مذکورہ حالت ذہنی یا جسمانی یا احساس جسمانی کا وجود واقعہ تنقید طلب ہو یا واقعہ متعلقہ ہو. اس کے بعد میں وہ اس کا کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے ہمیں اس کی ایکسپلینیشن دے رہا ہے. 2 ایکسپلینیشن یہاں بیان کی گئی ہیں. اپنا کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے ہم ان کو پڑھتے ہیں. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے فیکٹ ایک واقعہ ریلیونٹ متعلقہ ہے ایز شوئنگ جو ظاہر کرے دا ایگزسٹنس
वजूद को ऑफ अ रेलेवेंट स्टेट ऑफ माइंड, मुतलका जहनी हालत को मस्ट शो ज़रूर जाहिर करे दैट द स्टेट ऑफ माइंड एग्जिस्ट, दैट के द स्टेट ऑफ माइंड जहनी हालत एग्जिस्ट मौजूद है, नॉट जनरली अमूमन नहीं, बट इन रेफरेंस लेकिन मुतल्लिक है टू द पर्टिकुलर मैटर, मामला हकीकत तलब से, इन क्वेश्चन जो कि तहकीक में है। ठीक है, क्या बात उसने की है, एक्सप्लेनेशन उसने क्या दिया, उसने कहा है इस वाक़या मुतलका से जिससे मुतलका हालत जहनी का वजूद जाहिर होता हो, ये ज़रूर जाहिर होना चाहिए कि हालत जहनी अमूमन नहीं बल्कि ख़ास अमर तहकीक तलब से मुतल्लक है। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन टू है। एक्सप्लेनेशन टू क्या कह रही है बट वेयर, लेकिन जहां अपॉन द ट्रायल समात के दौरान ऑफ अ पर्सन किसी शख्स की अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस जिस पर जुर्म का इल्जाम लगाया गया हो द प्रीवियस कमीशन साबिका इर्तिकाब बाय द अक्यूज्ड मुल्जिम का ऑफ एन ऑफेंस किसी जुर्म का इज रेलेवेंट क्या है, मुतलका है विद इन द मीनिंग्स ऑफ दिस आर्टिकल, इस आर्टिकल के मफहूम में द प्रीवियस कन्विक्शन कोई साबिका सजा याबी ऑफ सच पर्सन इस शख्स की शैल आल्सो बी रेलेवेंट फैक्ट, ये भी वाकया से मुतल्लिका होगी। ठीक है, यानी उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि जब किसी ऐसे शख्स की समायत मुकदमा हो जिस पर किसी जुर्म का इल्ज़ाम लगाया गया हो, मुल्जिम का किसी जुर्म के साबिका इर्तिकाब इस आर्टिकल के मफहूम में वाक़या मुतलका हो, तो ऐसे शख्स की साबिका सजा याबी भी वाक़या मुतलका होगी, यानी कि उसकी जो साबिका सजा याबी है वो भी मुतलका वाक़या होगी उसको साबित करने के लिए कि ये बंदा गिल्टी है या नहीं है। वो इसकी इलस्ट्रेशंस बयान कर रहा है। इलस्ट्रेशन में वो क्या कह रहा है, कहता है ए इज़ अक्यूज, ए जो है इल्ज़ाम लगाया है ऑफ रिसीविंग स्टोलन गुड्स के उसने हासिल की है चोरी की चीज़ें, नोइंग देम जानते हुए, टू बी स्टोलन की ये चोरी की है, इट इज़ प्रूव्ड ये सबूत है दैट ही वाज इन पोजीशन ऑफ पर्टिकुलर स्टोलन आर्टिकल्स कि उसके पास और भी चोरी का माल मौजूद है, उसके कब्जे में और भी चोरी का माल मौजूद है। द फैक्ट दैट, अब वाकया ये है एट द सेम टाइम इसी वक्त ही वाज इन पोजीशन ऑफ मैनी अदर स्टोलन आर्टिकल्स, उसके पास दूसरी भी चोरी की चीज़ें हो सकती हैं या मौजूद हैं, इज रेलेवेंट क्या है, मुतलका है, एज स्टैंडिंग टू शो ये दिखाने के लिए दैट ही नोज के वो जानता है ईच एंड ऑल ऑफ आर्टिकल्स ये और तमाम तर चीज़ें ऑफ विच ही वाज इन पोजेशन जो इसके कब्जा में है टू बी स्टोलन चोरी की है। ठीक है, यानी उसकी ये जहनी कैफियत हो गई कि उसने एक चीज़ चोरी की, उसने हासिल किया, जबकि उसको ये इल्म है कि यार ये चीज़ चोरी की है, तो फिर ये चीज़ मुतलका है कि हो सकता है उसके पास बाकी भी जितनी चीज़ें पड़ी हैं वो चोरी की है। तो इसे आर्टिकल नंबर 27 हमें बड़ी वाज़ेह तौर पे समझ में आ जाती है। बड़ी अच्छी मिसाल उसने दी है। उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि एक बंदे को इल्म है कि जो चीज़ वो खरीद रहा है वो चोरी की है, अब उसने वो चीज़ खरीद ली है, तो ये इस बात का सबूत है। ठीक है, ये मुतलका है कि उसके पास जो बाकी चीज़ें हैं पॉसिबल है कि वो चीज़ें भी चोरी की हैं। ठीक है, तो इससे उसकी जहनी हालत का हमें अंदाज़ा हो गया, तो ये चीज़ें सारी की सारी रेलेवेंट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल नंबर 27 ख़त्म हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जो आर्टिकल नंबर 28 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक के लिए इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जो कि आर्टिकल नंबर 28 से हम शुरू करेंगे। थैंक